اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد بھی ہے، اور جیسے نعمتوں کے حصول کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی قدرت کی جانب سے عائد کی جاتی ہے، اسی طرح اولاد کی نعمت کے ساتھ ایک ذمہ داری جو کہ والدین پر لاگو ہوتی ہے وہ ہے ان کی تربیت۔ اب اس سے دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ تربیت کیا ہے اور کیسے کی جاتی ہے۔ تربیت کا مطلب ہے اصلاح، سنوارنا اور انسان سازی کا فن۔ انسان خلق اور خلق دو چیزوں سے مرکب ہوتا ہے۔ خلق یعنی اس کا جسم، اور خلق یعنی اس کے اخلاق، عادات، اطوار، ذہنیت، کردار اور شخصیت۔ جسم تو کائنات کی ہر مخلوق کے پاس ہے، لیکن کردار اور اخلاق انسان کی شخصیت کا ممتاز حصہ ہے، بلکہ انسان کی اصل شخصیت اور شناخت اس کا کردار اور اخلاق ہی ہیں۔ دنیا میں اس کے مفید اور مضر ہونے اور آخرت میں اس کے کامیاب اور ناکام ہونے کا انحصار اس کے کردار پر ہی ہے۔ تربیت اسی کردار سازی کا نام ہے، جسے ہم دوسرے لفظوں میں انسان سازی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی کردار سازی یا بچوں کی تربیت کے لیے ایک ہی لفظ جو میرے ذہن میں آتا ہے اور شاید پوری بات کو کہنے کے لیے وہی کافی ہے، اور وہ ہے ماں۔ بنیادی طور پر بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود، بچے کی زندگی کا پہلا مسکن ماں کی ٹھنڈی، میٹھی اور شفقت بھری گود ہوتی ہے۔ آغوش مادر کے ان برسوں میں ماں بچوں کے لیے مرشد کا کام کرتی ہے۔ ماں اگر بچے پر محنت کرے تو یہ ماں کی گود سے مادر ذات ولی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ماں کی تربیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ماں کو اپنے بچے کی تربیت کا خیال اسی دن سے رکھنا چاہیے جس دن بچہ پیدا ہو، بلکہ یہ خیال ان کو حاملہ ہونے کے وقت سے ہی ہونا چاہیے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ تربیت کے حوالے سے چند اصول ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ اپنے بچے کی تربیت کا آغاز عبادت سے کریں۔ جس دن بچہ سمجھنے کے قابل ہو جائے تو والدین کو اپنے بچوں کو سب سے پہلی یہ بات سکھانی چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنیادی پیغام ہے، اور جنت میں جانے کی یہ ہماری پہلی کنجی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ انہوں نے فرمایا، جب بچے کی عمر 10 سال سے زیادہ ہو جائے تو اس کو نہ محرموں اور ایرو غیروں میں نہ بیٹھنے دو۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق کی تعلیم دے۔ اگر تجھے اس سے محبت ہے تو اس سے زیادہ لاڈ پیار نہ کر۔ بچے کو استاد کا ادب سکھاؤ اور اس کو استاد کی سختی سہنے کی عادت ڈالو۔ بچے کی تمام ضرورتیں خود پوری کرو اور اس کو ایسے عمدہ طریقے سے رکھو کہ وہ دوسروں کی طرف نہ دیکھے۔ شروع میں پڑھاتے وقت بچے کی تعریف اور شاباش سے اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ جب وہ اس طرف راغب ہو جائے تو اس کو اچھے اور برے کی تمیز سکھانے کی کوشش کریں اور ضرورت پڑے تو سختی بھی کریں۔ بچے کو دستکاری ہنر سکھاؤ۔ اگر وہ ہنر مند ہوگا تو برے دنوں میں بھی کسی کے ساتھ ہاتھ پھیلانے کی بجائے اپنے ہنر سے کام لے سکے گا۔ بچوں پر کڑی نگرانی رکھو تاکہ وہ بروں کی صحبت میں نہ بیٹھیں۔